روزے میں قاعدہ ضابطہ یہ ہے، روزے کی حالت میں شریعت کا قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز باڈی جسم میں کے اندر جانے کا جو راستہ ہے، منہ ہے، ناک ہے، پیچھے کا مقام ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز داخل ہوگی روزہ ٹوٹ جائے گا. سچ ہے، قاعدہ ضابطہ ہے. اور جو مسام ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے جسم میں باریک سوراخ ہے نا، وہ ہزاروں لاکھوں. میں نے سمجھایا تھا کبھی نا، ہمارا جسم کپڑے کی طرح ہے. کپڑے میں ایک تانا ایک بانا ہوتا ہے، تو کتنا ہی ٹھس آپ پک بڑھا دیجئے، کپڑا رہے گا، پانی ڈالیں گے چھن جائے گا. سمجھایا تھا نا. اور ایک پلاسٹک ہوتی ہے، پلاسٹک باریک سے باریک رہے، آپ پانی ڈالیں گے وہ چھنے گا نہیں پانی. ٹھیک، انسان کا جو جسم ہے، جو جلد اسکن اس کی ہے، وہ پلاسٹک کی طرح نہیں ہے، وہ کپڑے کی طرح مثال دیں گے. کیوں؟ پسینہ کا آنا، پسینہ ہوتا ہے. تو یہ اگر جو مسام ہوتے ہیں، جو باریک سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سے اگر کوئی چیز داخل ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر روزہ ٹوٹتا تو نہانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، یہ ہو گئی ایک مسئلہ ہو گیا. دانت اکھڑوانا یا بلڈ ٹیسٹنگ، یہ روزے کی حالت میں صحیح ہے یا نہیں، یا صحیح نہیں ہے؟ تو دانت اکھڑوانا بھی جائز ہے روزے کی حالت میں. بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے اب ڈاکٹر ہے، وہ لے گا انجیکشن داخل کرے گا، اس میں سے کھینچے گا، تھوڑا سا خون لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بلڈ ٹیسٹنگ میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی چیز اندر جائے، وہ تو باہر آ رہی ہے، انجیکشن سے لے رہا ہے. اب رہا دانت اکھڑوانا، تو دانت اکھڑوانے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بے حد تکلیف ہے روزے دار کو، دانت کو لے کر کے بے حد تکلیف ہے، نہیں کر سکتا، یعنی ایمرجنسی کی حالت ہو گئی، علماء کہتے ہیں نکلوا لے دانت، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. مگر اگر نکالنے میں قطرہ تھوڑا سا بھی اگر خون یا خون کے ساتھ وہ جو پانی ہے جو دانت سے نکلا ہے مسوڑے سے، اگر یہاں آ گیا حلق پر، روزہ ٹوٹ جائے گا. باریک مسئلہ ہے دانت نکلوانے والا. دو مسئلہ بیان کیا. اب انجیکشن لگوانا، بلڈ ٹیسٹنگ میں تو خون لیا جاتا ہے نا، اور انجیکشن لگوانا وہ تو اندر داخل ہوگا، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں کہ نہیں. ضابطہ بیان کیا ہے کہ منہ سے، ناک سے، ہے نا، یا پیچھے کے مقام سے اگر کوئی چیز داخل کی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا. مسام نہا بھی رہے تو اندر جذب ہو رہا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. میں نے ضابطہ بیان کیا نا. اب اس ضابطے کی روشنی میں اب اگر انجیکشن لگوانا ہو گیا کسی کو اور ہے روزے دار، کہتا ہے کہ مر جاؤں، چلیے مثال بنا رہا ہوں میں، وہ روزے دار کہہ رہا ہے ہمارا جو عزیز ہے مر جاؤں گا مگر روزہ نہیں کھولوں گا، تو اب ایمرجنسی کی حالت ہوئی، شریعت کہتی ہے انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، اور انجیکشن اس کو لگایا جانا اس کا روزہ توڑے گا نہیں، کیونکہ کوئی چیز منہ سے نہیں جا رہی ہے، کوئی چیز ناک سے اندر نہیں جا رہی ہے، یعنی جو فطرت میں بنایا ہے راستہ اندر جانے کا اس سے نہیں کوئی چیز جا رہی ہے. یہی ہے. اب اسی لیے اسی مسئلے پر یہ مسئلہ ہے، اتنے خوب لگاؤ، ناک سے اس کی باس، اس کی خوشبو تو جا تو رہی ہے مگر روزہ ٹوٹے گا نہیں. اور ایسے ہی زنڈو بام کے بارے میں لکھا ہے، جو ہوتا ہے یا وکس سے ہوتا ہے، وکس، تو اسے روزہ ٹوٹے گا نہیں. دوا ڈالنا، ہاں یہ بھی تو اس کو میں بھول گیا تھا، یہ بھی تو راستہ اندر جانے کا فطری، اس سے بھی اگر کوئی چیز داخل کی جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا. حتیٰ کہ اگر دوا بھی ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن آنکھ بھی تو راستہ ہے، تو کہتے ہیں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وجہ سوال ہے کہ وجہ، جب یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، اس سے کوئی چیز اندر داخل کی جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، مسئلہ ہے، تو پھر آنکھ یہ بھی تو راستہ ہے. کہتے ہیں بھائی عقل مت دوڑاؤ، ضابطہ تو بیان ہو گیا مگر اس ضابطے کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اجازت دی ہے کہ اگر کسی روزے دار کی آنکھ نہایت دکھتی ہوئی ہو اور اس کو لگانا ضروری ہو جائے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا، تو آنکھ میں تو ڈال سکتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں. روزے کی حالت میں کان دکھ رہا ہے، کان میں دوا ڈال لیا، اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ نہیں دینا ہوگا، صرف ایک قضا کرنی ہوگی. ٹوتھ پیسٹ، برش، منجن، ہے نا، اس کا کیا حکم ہے
کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزہ ٹوٹے گا نہیں مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا. لے دے کے معاملہ یہ ہوا کہ اے بھیا منجن تو مت کر, چل جا مسواک خرید. مسواک روزہ میں تو بہت دکھتی ہے. سرما لگانا اسی پہ ہے, روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے. مسواک کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بفارہ لینے سے, بفارہ جانتے ہیں نا بھائی, بھاپ لیتے ہیں جو, اب وہ نئے طریقے سے ہو, نیبولائزر ڈاکٹر وغیرہ لکھتے ہیں. سانس کی دقت جس کو ہوتی ہے, سینے میں انفیکشن ہوتا ہے نا, تو لکھتے ہیں ڈاکٹر. بفارہ لے سکتے ہیں کہ نہیں, کوئی دوا نہیں کھائی, صرف نیبولائزر پلک لگا دیا بورڈ میں, پانی اس میں ڈال دیا ڈبے میں, کھل 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 کر کھولنے لگا, بھاپ اٹھ رہی ہے. یا تو لیکوڈ دوا ڈالتے ہیں یا پاؤڈر یا کچھ نہیں, صرف پانی کی بھاپ اٹھے, نہیں لے سکتے. روزے کی حالت میں بھاپ سادے پانی کی یا اس میں دوا ڈالی ہوئی بھاپ نہیں لے سکتے, منہ سے بھاپ نہیں لے سکتے, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ہڈی وغیرہ کہیں چٹکی ہے, سوجن ہے, اس کی سیکائی کرنا ہے, آرام سے سیکائی کر سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. بوڑھے ہر گھر میں ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ دادا ہیں, بڑے باپ ہیں, تو بوڑھا آدمی جس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ اب وہ بیچارہ آخری عمر میں ہے, 70-80 سال ہے, عمر ہو گئی ہے, اب دوا روز چلتی رہتی ہے, وہ صحیح سے اپنے سے اٹھ نہیں سکتے, باہر نہیں آ سکتے, ہم اسے روزہ رکھوائیں گے؟ مسئلہ یہ سوال ہے, ہم ان سے روزہ رکھوائیں گے؟ تو شریعت کہتی ہے نہیں. روزہ ان پر معاف کیسے ہے؟ ایسے معاف ہے کہ ہر جتنا روزہ ان کا چھوٹے, ہر روزے کے بدلے میں وہ صدقہ فطر کی مقدار میں صدقہ ادا کریں گے, صدقہ فطر کی مقدار میں صدقہ ادا کریں گے. اب ایک روزہ ان کا چھوٹا مثلاً 60 روپیہ, کہ 60 روپیہ تو آپ نے سن لیا. اب شیخ فانی والے مسئلے میں ایک مسئلہ اور جڑا ہوا ہے, وہ یہ کہ اگر رمضان گزر گیا, اس کا جتنا روزہ چھوٹا فدیہ ادا کر دیا ہے نا ہر روزے کے بدلے, اور فدیہ کی مقدار صدقہ فطر ہے. عید بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا, وہ ٹناٹن ہو گیا بوڑھے میں, وہ دادا یا بڑے ابو جو گھر میں ہے وہ ٹناٹن ہو گئے, دوا علاج ہو ہی رہا تھا, ٹانک وغیرہ چڑھا. اب مسئلہ شریعت کہتی ہے روزہ رہو, تو سوال ہوا یہ کہ وہ تو فدیہ ادا کر چکا ہے. شریعت کہتی ہے وہ فدیہ اس کا جو واجب تھا نا وہ صدقہ نافلہ میں بدل گیا, اس کا ثواب اللہ کے ہاں ملے گا. اب وہ ہٹا کھٹا ہو گیا, مطلب ہٹا کھٹا کیا, وہ طاقت آ گئی روزہ رکھ کے, یہ ہے.